أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. معزز سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 پر ایک یعنی 71 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت کریمہ میں نصیحتیں بیان فرمائی ہیں مدینے کے منافقین کے لیے بھی، اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے بھی، اسی طرح سے کفار و مشرکین اور ان تمام لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات. کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی خبر نہیں پہنچی؟ مثال کے طور پر قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین کی بستیاں اور الٹائی ہوئی بستیاں. یہ چند قوموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، جس میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کی بستیاں اور الٹے ہوئے ایسے بستیاں جن کو الٹ دیا گیا. یہ جو قوم ہے یہ وہ قوم ہے کہ جو اپنے طاقت و قوت، اپنے عیش و عشرت اور خوشحالی کی وجہ سے اپنے وقت میں ان کا ڈنکا بجا کرتا تھا کہ یہ بڑی زبردست قومیں ہیں. لیکن جب ان قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کی راہ کو اختیار کیا، اپنی زندگی میں نفس پرستی کو آگے کیا، تو زمین کی طرف سے بھی اور آسمان کی طرف سے بھی اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. اور جب ان کے اوپر عذاب بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. مدینے کے منافقین کو خاص طور سے اور اس کے علاوہ تمام نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بالکل واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جو طاقت و قوت کے لحاظ سے بھی، عزت و آبرو کے لحاظ سے بھی، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی تم سے بہت بلند ترین تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا تو ان کو کوئی بچا نہیں سکا. اللہ فرماتے ہیں والمؤتفکات، ایسی بستیاں جن کو الٹ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ الٹائی ہوئی بستیاں کون سی ہے؟ الٹائی ہوئی بستیاں دراصل لوط علیہ السلام کے قوم کی جو بستیاں تھیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل ان بستیوں کو الٹ دو، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پہ اٹھا کر کے اس بستی کو الٹا، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ جب ٹھنڈا نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان قوموں کی جو ہے حالات، ان قوموں کے اخبار ان لوگوں کو نہیں پہنچے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اتتہم رسلہم بالبینات، ان قوموں کے پاس بھی رسول آئے جیسا کہ ہمارے پاس بھی رسول آئے ہیں. قرآن کریم لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے بہت سارے فرامین لے کر کے آئے ہیں. اور آج ہم لوگوں کا جو شیوہ و شعار ہے وہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ہم تو خود اپنے شیوے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہمارا ضمیر خود ہمارے تمام کے تمام حرکات و سکنات کے اوپر بالکل واضح گواہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس بھی رسول آئے تھے اور بالکل واضح نشانیاں لے کر کے آئے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان بالکل یہ نہیں تھا کہ اللہ ان کے اوپر ظلم کرتا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قوم سے یا کسی بھی قوم سے دشمنی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شوق بھی نہیں کہ لوگوں پر عذاب بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت بھی نہیں کہ اللہ لوگوں پر عذاب بھیجے. لیکن جن لوگوں کو ہلاک کیا گیا، جن قوموں کو ہلاک کیا گیا، جن بستیوں کو ہلاک کیا گیا، ان لوگوں نے اپنا طریقے زندگی وہ اختیار کیا جو ہلاکت و بربادی والا تھا، اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے. رسول آئے، سمجھانے والے آئے، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن اپنی روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ بولتے رہتے ہیں نا ایسے ہی چپ کے. ایسا اس زمانے میں بھی تھا، آج ایسا تو نہیں ہے.
لیکن ایسی سوچ، ایسے خیالات ہمارے سماج و معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ طریقے زندگی اختیار کیا جو ہلاکت و بربادی والا تھا، اور اسی کے اوپر وہ لوگ ڈٹے رہے تو خود وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوئے اور ظلم میں گرفتار ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد، مومنہ عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرهم بالمعروف، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کل کے درس میں آپ نے جیسا کہ سنا کہ کل جو درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس میں آیت کریمہ میں منافقین کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں پر اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسٹ اگینسٹ میں مومنوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں کوئی الگ سے نہیں ہوتے ہیں، کوئی الگ قوم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں ملی جلی ہوتی ہے، لوگ مسلمانوں میں ہی جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جو مومنین ہوتے ہیں، جو مسلمین ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں، ان کے اخلاق میں، ان کے عادت و اطوار میں، ان کی سوچ میں، ان کے فکر میں جو باتیں ہوتی ہیں، منافقوں کے تمام فکر میں بالکل زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، بالکل زمین و آسمان کا۔ منافق کچھ اور سوچنے والے ہوتے ہیں، مومنین کچھ اور سوچنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ برائی کو پسند بھی کرتے ہیں، لوگوں کو برائی پر اکساتے بھی ہیں، اور برائی کے کاموں میں لوگوں کا سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مومنین ہوتے ہیں نہ تو وہ خود برائی کو انجام دیتے ہیں، اور بلکہ برائی سے وہ دوسروں کو روکتے ہیں۔ منافقین جو ہوتے ہیں اچھے اعمال ان کو پسند نہیں ہے، اچھے اعمال وہ خود کرنا نہیں چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں، اور جب اچھے اعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے جسٹ اگینسٹ میں جو مومنین ہوتے ہیں وہ اچھے اعمال کو پسند بھی کرتے ہیں، خود بھی اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اچھے اعمال کرنے کی جو ہے وہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ منافقین جو ہوتے ہیں یہ نمازوں کو قائم نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ضرور، لیکن وہ دلوں میں نماز پڑھنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اوپر کے دل سے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے اوپر ایک جرم سمجھ کر کے، جرم سمجھتے ہیں کہ کیا اپنے مال میں سے لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑے گا نا یار، جرم سمجھ کر کے وہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ان کو مسلمان سمجھیں، لیکن مسلمان نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنہ مرد اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، صحیح البخاری کتاب المظالم باب نصر المظلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بالکل دیوار کی طرح سے ہوتا ہے۔ دیوار کا ایک اینٹ جیسے دوسرے اینٹ کو سپورٹ کرتا ہے، ویسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ جو مومنین ہوتے ہیں ان کی مثال دشمنوں کی نہیں ہوتی ہے کہ دوسرے مومن کے جڑ کو کڑید رہے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے، عزت پہنچانے کے لیے طرح طرح کے پینترے کھیل رہے، نہیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کا سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے، بالکل ایک جسم کی طرح سے ہوتا ہے کہ جسے جسم کے ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ویسے ہی مومن ہوتے ہیں کہ اگر ایک مومن کو تکلیف پہنچا، نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کو برسر عام مسجد کے اندر قتل کیا گیا، جس مسلمان نے اپنے دل میں اس کے تکلیف کو محسوس نہیں کیا وہ مسلمان یقینی طور پر مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے، پکا منافق ہے، پکا منافق ہے وہ۔ ان کا درد آج بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ ان کا درد ان کی ایک شہادت ہے، اس اعتبار سے خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومن بدنوں کو سلیکٹ کیا ہے اور دشمنوں کے منہ پر تماچا لگا۔ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، نیوزی لینڈ کی جو پردھان منتری ہے اس نے بھرے مجمع میں اس
حدیث کو پڑھ کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کے جڑ کو کھردنے میں مت لگو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں مت پڑو۔ اللہ نے ذرا سا خوشحالی دی تو اب اس کے پیچھے پڑ گئے، کیسے پیسہ کما رہا ہے، کہاں کہاں سے پیسہ کما رہا ہے۔ اپنا نہیں سوچ رہے ہیں، دوسرے کا سوچ رہے ہیں۔ اپنا سوچنا، دوسروں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرنا، دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کے مت کھینچنا، کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے جہاں اس کے نفع ایک ہوتے ہیں وہیں ان کا نقصان بھی ایک ہوتا ہے۔ مومن جو لوگ ہوتے ہیں، مومن لوگوں کا نفع اور نقصان الگ الگ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو ہر اعتبار سے سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتلایا کہ 3 آدمی ایک جنگ کے اندر بالکل زخمی حالت میں پڑے ہیں، اب تب کا عالم ہے، بھتیجا چچا کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بیٹا پانی پلا، پانی لے کر کے آتے ہیں، بازو سے ادھر ایک دوسرا جو مومن بھائی ہوتا ہے وہ بھی زخم پڑا ہے، کہتا ہے العطش، مجھ کو پیاس لگی ہے، سنتا ہے، حالانکہ بالکل روح جو ہے وہ حلق میں اٹکی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ میرے بھائی کو پہلے پلا۔ ہمیں کیا، بھائی کو کچھ نہیں جانا، سب میرے پاس چلے آنا۔ ہمارا یہ ہے رویہ، ہمارا یہ رویہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر جسم کا ایک حصہ بخار اور درد کو محسوس کرے تو دوسرا حصہ بھی بے قرار ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن کو اگر تکلیف پہنچے تو دوسرا مومن بھی بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو کہا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر برائی ہو اور فلاں ذرا بابو صاحب ہیں اور ہم نے ان کے برائی پر نہیں روکا، ہم مومن نہیں ہیں یار۔ ہمارے ہاں برائی کے اوپر انگلی رکھنے کا بھی معیار نہیں کہ اس کو کہیں کو ٹوکنا، انہوں ذرا دبنگ ہی نا، ہاں کمزور کو ضرور ٹوک دیں گے، یہ مومنانہ صفت نہیں، یہ منافقانہ صفت ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے سامنے چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اگر اس نے غلطی کیا ہے اس کو روکنا، اس کو ٹوکنا، یہی جذبہ ایمانی ہے جو ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، ہر حال میں روکنا، کیونکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہم دنیا میں اس کو خوش کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے، ہماری یہ سوچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتے ہیں اور مخلوقات کے ساتھ زکوٰۃ ان کو دے کر کے ہمدردی بھی ان سے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرتے ہیں، دوسروں کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ان کے اوپر رحم کرے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنا، اے اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنا، اے اللہ نفاق کی خصلت سے اللہ ہمیں پناہ دے دے، اے اللہ نفاق کی خصلت سے ہمیں آزاد کر دے، اے اللہ نفاق کی خصلتوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔